السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيكون في آخر الزمان قوم يكون حديثهم في مساجدهم ليس لله فيهم حاجة او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ انتہائی قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، انتہائی معزز ماؤں اور بہنوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو مسجدوں کے اندر باتیں کیا کریں گے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حدیث ابن حبان نے اپنی کتاب کے اندر صحیح ابن حبان میں نقل کی ہے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مساجد کے اندر جن باتوں سے منع کیا گیا ہے وہ دنیاوی باتیں ہیں، اور مسجد کے ادب و احترام کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مشہور واقعہ حدیث میں ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک بدوی، یعنی جو ایک دیہاتی تھا اور اسے تہذیب و تمدن کا اتنا علم نہیں تھا، اسلامی تہذیب و تمدن کا علم نہیں رکھتا تھا، تو اس نے مسجد کے اندر یعنی مسجد نبوی کے اندر اس نے پیشاب کر دیا۔ جب وہ ایسا کر رہا تھا تو صحابہ اکرام اس کی طرف بھاگے تاکہ اسے روکیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو روک دیا کہ اب جو یہ کام کر رہا ہے اسے کرنے دو۔ اور جب وہ فارغ ہوا تو اس کو بلایا اور کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر بول و براز کے لیے نہیں ہے، اس کام کے لیے اللہ کے گھر نہیں ہے جو تو نے یہاں کیا ہے۔ اللہ کے گھر اس لیے ہیں کہ ان میں اللہ کا نام بلند کیا جائے، اللہ کی عبادت کی جائے۔ یہ اللہ کی عبادت اور اللہ کے ذکر کے لیے بنائے گئے ہیں، نماز کے لیے بنائے گئے ہیں۔ تو اس حدیث میں واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسے لوگ آئیں گے کہ وہ مسجدوں میں باتیں کریں گے، مسجدوں میں شور کریں گے، مسجدوں میں بیٹھ کر مجلسیں لگائیں گے، اونچی اونچی آواز سے بات کریں گے۔ کہا کہ یہ لوگ بیٹھے تو حالانکہ مسجد میں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا، ترمذی شریف میں یہ روایت موجود ہے، اس میں فرمایا کہ جب 15 چیزیں میری امت کے اندر آئیں گی تو ان پر بلائیں نازل ہوں گی، مصائب نازل ہوں گے۔ ان 15 میں سے آپ نے ایک یہ بھی بیان فرمایا تھا کہ وارتفعت الاصوات فی المساجد، لوگ مسجدوں میں آواز بلند کریں گے۔ یہاں مسجدوں میں آواز بلند کرنے سے کیا مراد ہے، اور اس مفہوم کی اور بھی روایات ملتی جلتی ہیں، اس سے وہ موجود ہیں۔ مسجدوں میں آواز بلند کرنے سے مراد، علماء نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ مسجدوں میں چیزوں کا اعلان کرنا یہ بھی اس حدیث میں شامل ہے۔ جیسا کہ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان کرے تو اسے بد دعا دو کہ اللہ کرے تیری یہ چیز نہ ملے۔ نمبر 2، مسجد کے اندر تجارت کرنا، خرید و فروخت کرنا،
جیسے بازار میں آوازیں لگائی جاتی ہیں ایسے مسجد میں کرنا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ مسجد میں جو بندہ خرید و فروخت کرے، تجارت کرنے کی کوشش کرے، تو تم اسے بھی بد دعا دو کہ اللہ تیری تجارت میں کوئی فائدہ نہ دے۔ اس طرح محدثین لکھتے ہیں کہ دنیاوی باتیں کرنا، مسجد کے اندر اونچی اونچی آواز سے بولنا، یہ منع ہے۔ دنیاوی باتیں کرنا، دنیاوی مجلسیں لگانا، دین کی باتیں چھوڑ کر دنیاوی باتوں کے اندر مشغول ہونا، یہ اس حدیث میں شامل ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں تو یہاں تک بھی ملتا ہے کہ اگر اور کچھ لوگ موجود ہیں مسجد میں، عبادت میں مشغول ہیں، تو کوئی آدمی ایسا نہ کرے کہ وہ آئے اور قرآن مجید اتنی اونچی آواز سے پڑھنا شروع کر دے کہ دوسرے لوگ پریشان ہو جائیں۔ تو آپ فرماتے ہیں ایک حدیث میں، مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ان المصلی یناجی ربہ، جو نماز پڑھ رہا ہے وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، جیسے راز کی بات کرتا ہے، راز کی باتیں اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ بِمَا يُنَاجِي، اسے دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کیا باتیں کر رہا ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ جو وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے ان پر غور و فکر رکھے، ان پر نظر رکھے۔ اور فرمایا کہ وَلَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ بِالْقُرْآنِ، کہ تم میں سے اوپر قرآن کی آواز اونچی نہ کرے۔ یعنی ایک بندہ مسجد میں آئے، دوسرے لوگ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، یہ آئے اور اونچا اونچا قرآن پڑھنا شروع کر دے، اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ اگر مساجد کے اندر اونچی آواز سے قرآن نہیں پڑھ سکتے تاکہ دوسرے لوگ پریشان نہ ہوں، تو اونچی اونچی آواز سے باتیں کرنا یہ دو طرح سے غلط ہے۔ حالانکہ قرآن پڑھنا، تلاوت قرآن یہ ثواب کا کام ہے، لیکن اگر اس سے دوسرے ڈسٹرب ہوتے ہیں، نمازی جو عبادت کر رہے ہیں، تو پھر یہ بھی منع ہے۔ لیکن جو دنیاوی باتیں کر رہے ہیں، گپے مار رہے ہیں، مسجد میں شور کر رہے ہیں، تو وہ دو غلط کام کر رہے ہیں۔ ایک تو وہ مسجد میں اللہ کے گھر میں دنیاوی مجلس لگا کے بیٹھے ہیں، دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، اور دوسرے نمبر پر وہ مسجد کے اندر دوسرے لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، تو گویا کہ وہ دو گناہ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واضح فرمان ہے۔ اور سنن دارمی کے اندر ایک روایت موجود ہے، یہ پہلے بھی عرض کی گئی تھی کہ مسجد نبوی کے اندر کچھ لوگ آئے، اب اپنے حساب سے وہ عبادت کر رہے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھ رہے تھے۔ وہاں حدیث کے لفظ یہ ہیں یذکرون اللہ، وہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، وَيُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ جَهْرًا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھ رہے تھے لیکن جہری آواز میں، اونچی آواز میں۔ سنن دارمی میں اور دیگر روایات میں یہ اس حدیث کی تشریح میں ملتا ہے کہ ان میں سے ایک کہتا تھا حلیلو، لا الہ الا اللہ کہو، وہ سارے لا الہ الا اللہ اونچی آواز سے کہتے۔ پھر وہ کہتا سبیحو، سبحان اللہ کہو، سارے سبحان اللہ کہتے۔ وہ کہتا کبیرو، اللہ اکبر کہو، یہ سارے اللہ اکبر کہتے۔ وہ کہتا صلو علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھو، یہ سارے اونچی آواز سے پڑھتے۔ تو یہ منظر جب دیکھا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ حالانکہ وہ تہجد کا وقت تھا، وہ پریشان ہو کر مسجد میں نہیں بیٹھے، ان کے گھر گئے، دروازے پہ ٹھہر گئے کیونکہ نماز کا ٹائم ہو رہا تھا۔ جب اذان ہوئی، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے، دیکھا کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود ہیں، تو پوچھا کہ آپ یہ اتنی رات کا وقت ہے، صبح کا، فجر کا، تو یہاں کب سے آپ بیٹھے ہیں؟ تو انہوں نے پھر فرمایا کہ میں نے مسجد میں ایک ایسا کام دیکھا ہے کہ وہ لوگ ہماری بات تو سنتے کوئی نہیں، آپ کے پاس ہم آئے ہیں تاکہ ان کو سمجھائیں۔ وہ جا کے دیکھا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فقیہ امت ہیں، حیران پریشان ہو گئے، کہا یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھ نہیں رہے، ہم تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ لا اراکم الا المبتدعین، کہ میں تو تمہیں بدعتی ہی شمار کروں گا۔ اور ایک روایت میں انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے برتن ابھی نہیں ٹوٹے ہیں، اور تم لوگوں نے یہ کام ایجاد کر دیے، مسجد کے اندر آ کے یہ کر رہے ہو۔ گویا کہ حالانکہ وہ درود پڑھ رہے تھے، ذکر کر رہے تھے،
تو گویا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ وہ اونچی آواز کے ساتھ پڑھیں، اجتماعی طور پہ پڑھیں۔ تو جب قرآن کی تلاوت، درود شریف، اللہ کا ذکر، استغفار وغیرہ یہ نہیں ہو سکتا اتنی اونچی آواز کے ساتھ کہ دوسرے ڈسٹرب ہوں، یا اس طرح مسجدوں میں اجتماعی طور پر یہ منع ہے، تو پھر دنیاوی باتیں کرنا، شور کرنا، مسجد کے ادب و احترام کو پامال کرنا، یہ تو اور خطرناک ہے۔ تو یہ یعنی بہت زیادہ سستی دیکھی گئی ہمارے ہاں کہ وہ مساجد کے اندر ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ بعض محدثین نے اس حدیث کی، ان حدیث کی شرح میں یہ لکھا ہے کہ مسجدوں میں آواز بلند ہونے سے کیا مراد ہے، جس سے یعنی روکا گیا ہے۔ ایسی بات کی جائے جس کا فائدہ نہیں ہے، فضول بات کی جائے، کوئی اعلانات کیے جائیں جن کی اجازت نہیں ہے، یا خرید و فروخت کا کام کیا جائے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اس طرح دنیاوی باتیں کی جائیں، اونچی اونچی آواز کے ساتھ باتیں کی جائیں۔ اور آج کل جو جلسے جلوس ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ نعرے بازی بھی شاید اسی میں شامل ہوگی، واللہ عالم۔ علماء، کبار علماء اس پہ رائے دے سکتے ہیں، ہم جیسے طالب علم تو کچھ اشارہ ہی کر سکتے ہیں کہ شاید وہ بھی اس میں شامل ہو کہ مساجد کے اندر اتنی زور زور سے یعنی نعرے لگانا۔ چلیں کہیں کوئی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا خوشی کا منظر ہوتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے تکبیر، اللہ اکبر یا نعرہ تکبیر، لیکن یہ ہے کہ اس کو ایک شعار بنا لینا اور یعنی زور لگا لگا کے نعرے پہ نعرہ، نعرے پہ نعرہ، یہ بھی شاید اس میں شامل ہو۔ تو مسجدوں کے اندر اس طرح مسجد کے ادب کو پامال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ الحمدللہ یہاں سعودی عرب میں ماحول دیکھا ہے کہ مساجد کے اندر آپ جائیں نماز کے وقت بالکل کوئی ایک بندہ بھی آپ کو بات کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا، ہر کوئی اپنے اپنے سنتے پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، تلاوت قرآن مجید میں لگے ہوئے ہیں۔ کبھی کبھار دیکھیں کوئی، اور یہ جائز بھی ہے کہ کوئی ضروری بات کرنا پڑ جائے، کوئی ضروری مشورہ کرنا پڑ جائے، کچھ لوگ بیٹھے ہیں مسجد کے بارے میں، دین کے بارے میں، وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ دینی درس و دروس ان کی ترغیب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، لیکن وہ بھی یعنی اس انداز سے کیے جائیں کہ جس سے دوسرے لوگ پریشان نہ ہوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کہ جب اللہ کے گھروں میں کسی گھر میں لوگ بیٹھتے ہیں، یذکرون اللہ، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ، آپس میں اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، دین سیکھتے سکھاتے ہیں، تو نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، رحمت کے فرشتے اپنے پروں کے نیچے لے لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرشتوں میں کرتے ہیں اور اللہ ان کی بخشش کر دیتے ہیں۔ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ان میں فلاں بندہ تو اپنے کام سے آیا ہے، کسی کو ملنے آیا یا جو بھی اسے کام ہے، تو وہ تو اس لحاظ سے نہیں بیٹھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یشقا جلیسہم، کہ ان کے ساتھ جو آ کے بیٹھ بھی گیا دین سیکھنے سکھانے والوں کے ساتھ، ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہو سکتا، میں نے اسے بھی معاف کر دیے۔ تو یہ درس دروس کا سلسلہ یہ تو الحمدللہ جائز ہے، لوگ اگر شوق کریں زیادہ بھی ہو سکتا ہے، نہیں تو ہفتے میں 1-2 دفعہ ہو سکتا ہے، یا اس طرح اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے کوئی ٹائم مقرر کیا جائے مسجد میں، لوگ کسی نماز کے بعد قرآن کا ترجمہ سیکھیں، قرآن کا مختصر تفسیر سکھائی جائے۔ ان کاموں کے لیے مساجد ہیں، نہ کہ مسجد میں اونچی اونچی باتیں کی جائیں، دنیاوی باتیں کی جائیں۔ اور بعض بھائیوں کو دیکھا ہے کہ وہ نماز کے بعد مسجد میں یعنی لیٹ جائیں گے اور آپس میں گپے مارتے رہیں گے، کوئی ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، انہیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو یہ نماز، مسجد کا ادب و احترام یہ ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ کہا ہے۔ مسجد بنائی ہی اسی لیے گئی ہے کہ سارے دنیا کے جو جھنجھٹ ہیں اور دنیا کے جو کام ہیں اور اس سے انسان بالکل سائیڈ سے ہو کر ایک ایسی پرسکون جگہ میں جا کر اللہ کی عبادت کرے کہ وہاں کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، وہاں کوئی شور و غل نہ ہو، وہاں
یعنی ایسا ماحول نہ ہو کہ انسان پریشان ہو۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت یورپ میں لوگوں کو ذہنی سکون پہنچانے کے لیے وہ ایسے یعنی پیس روم بنا رہے ہیں گرجا گھروں میں، یا اس طرح اٹیچ جو ان کے سسٹم ہے ان کے ساتھ، کہ ان میں لوگوں کو کچھ دیر کے لیے بلایا جاتا ہے، بٹھایا جاتا ہے، اور بالکل انہیں کسی سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے کئی ساتھی یورپ میں جو موجود ہیں یہ وہ بتا رہے ہیں کہ وہ بالکل ایسے ماحول ہوتا ہے پرسکون، کوئی بات کسی سے نہیں کرتا، اور اسے وہ بڑا اچھا سمجھتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ ماحول آج سے 1450 سال پہلے دے دیا تھا کہ مسجد میں آؤ، اللہ کی عبادت کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے گھر میں طہارت حاصل کی پھر مسجد چلا 2 رکعت نماز نفل وغیرہ پڑھنے کے لیے، فرمایا جب وہ اپنا قدم اوپر کرتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے، جب نیچے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی غلطی معاف کر دیتا ہے، اور اگر وہ جا کے نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور بعض نے لکھا صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ مسجد تو پرسکون جگہ تھی، یعنی سکون کے ساتھ انسان وہاں عبادت کرے، نہ کہ مسجد کا ادب پامال کرے، مسجد میں شور و غل کرے، شور کرے، دنیاوی باتیں کرے، اور اونچا اونچا ہنسے، مذاق بنائے اور ٹھٹھا بنائے مسجد کے اندر۔ یہ بالکل غلط ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ خاموش ہے دل، بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ تو مسجد کا ادب ہونا چاہیے، وہاں اللہ کی کتاب موجود ہوتی ہے اس کا ادب ہونا چاہیے، اللہ کے گھر کا ادب ہونا چاہیے۔ ہاں جو ضروری بات ہے وہ اچھے طریقے سے کرنے میں انشاءاللہ حرج بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ بڑی کوتاہی دیکھنے میں آتی ہے کہ مساجد کے اندر حتیٰ کہ جب اذان ہو چکی ہوتی ہے، تکبیر ہونا ہوتی ہے، سینٹر میں جو وقت ہوتا ہے سنتوں کے لیے یا ذکر اذکار کے لیے یا دعا کے لیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذان اور اقامت کے درمیان بھی جو ہے وہ بھائی گپوں میں لگے ہوتے ہیں۔ تو یہ قابل افسوس چیز ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ نمازیوں کی تعداد ہی بہت کم ہے۔ اب اگر مسجد میں آ کے باتیں کرتے ہیں اور مسجد کا کوئی ذمہ دار یا امام روکتا ہے تو وہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، پھر سوچا جاتا ہے کہ چلو یہ جو لوگ آ گئے ہیں ان کو اب یعنی کس طرح کہا جائے، پیار محبت سے ہی سمجھایا جا سکتا ہے کہ چلو یہ آ تو گئے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ تو مسجد میں آتے ہی نہیں، مسجدیں بنا دی ہیں، نمازی کوئی نہیں ہے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا، تو نمازی نہیں ہے، مسجدیں خالی پڑی ہیں، اور جو لوگ آتے ہیں وہ بھی اگر آ کر مسجدوں میں اس طرح کا رویہ رکھیں تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہماری مغفرت فرمائے اور اس بیماری سے ہمیں نجات دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مسجد کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔